انسان فطرتاً ایک ڈر اپنے اندر رکھتا ہے کہ مجھے گھاٹا نہ ہو، مجھے نقصان نہ ہو۔ نقصان سے بچنے کی فکر ہر شخص کو اللہ کی طرف سے ودیت کی گئی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے میرا نقصان نہ ہو، میرا گھاٹا نہ ہو۔ اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ جب کوئی تجارت کرتا ہے تو اس میں بھی یہ فکر دامن گیر رہتی ہے کہ اس تجارت میں، اس دکانداری میں مجھے نقصان تو نہیں ہو رہا، اور انسان حساب کرتا رہتا ہے۔ بسا اوقات کوئی آدمی کام شروع کرتا ہے اور کچھ عرصے بعد چھوڑ دیتا ہے۔ ہم اس سے پوچھتے ہیں بھئی کیوں چھوڑ دیا؟ وہ کہتا ہے اس میں فائدہ نہیں تھا، نقصان تھا۔ اس تجارت میں، اس کاروبار میں مجھے نقصان ہو رہا تھا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان گھاٹے کو پسند نہیں کرتا، گھاٹے سے، نقصان سے بچنا چاہتا ہے، اور انسان کیا چاہتا ہے؟ مجھے نفع ملے، مجھے فائدہ ملے۔ میں نے آج آپ کے سامنے سورہ فاطر 22واں پارہ، سورہ فاطر کی 2 آیتیں، آیت نمبر 29 اور آیت نمبر 30 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خالق کائنات نے فرمایا ہے کہ 3 چیزیں اپنا لو تو تم ایسی تجارت کر رہے ہو جس میں گھاٹا نہیں ہوگا، جس میں نفع ہی نفع ہے۔ اور نفع جتنا تم نے سوچا کہ اس عمل کا اتنا نفع ہوگا، اللہ اس سے زیادہ نفع عطا فرمائے گا۔ تو جب خالق کائنات جس نے ہمیں تخلیق فرمایا ہے وہ فرمائے کہ یہ 3 کام کر لو، تو تم نے نفع بخش تجارت کر لی، اس میں گھاٹا نہیں ہے، پھر وہ 3 کام کر لینے چاہیے یا سستی کرنی چاہیے؟ سورہ فاطر آیت نمبر 29، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، وہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم رکھتے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، چھپ کر اور اعلانیہ۔ 3 کام، قرآن کی تلاوت، نماز قائم کرنا اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ یرجون تجارتا لن تبور، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز نقصان نہیں ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ گارنٹی قرآن نے دے دی، لن تبورا، اس تجارت میں گھاٹا نہیں۔ وہ ایسا عمل کر رہے ہیں جس کا نفع ہی نفع ہے، وہ ایسا کام کر رہے ہیں جس کی برکت سے پوری زندگی سنور جائے گی۔ لیوفیہم اجورہم، تاکہ انہیں ان کے ثواب پورے دیے جائیں، اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ اور اپنے فضل سے زیادہ عطا کرے گا۔ یعنی عمل کرتے ہوئے ان کے ذہن میں تھا تلاوت کا اتنا ثواب ہے، اللہ ان کی سوچ سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک وہ بخشنے والا اور
قدر کرنے والا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میرے گناہ بخش دیے جائیں، پچھلی زندگی میں جو خطائیں ہوئیں وہ معاف ہو جائیں، میں صاف ہو جاؤں، ستھرا ہو جاؤں، میرے باطن میں جو پلیدی داخل ہو گئی وہ نکل جائے، میرا نامہ اعمال چمک اٹھے، میں بخش دیا جاؤں۔ تو وہ یہ 3 اعمال اختیار کر لے، کیونکہ ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آخر میں جو اللہ پاک کے 2 اسماء مبارکہ ذکر کیے گئے ہیں، ان میں ایک غفور ہے اور دوسرا شکور ہے۔ اس کا مطلب ہے جو یہ کام کرے گا اللہ اسے بخشش عطا فرما دے گا، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت قدر کرنے والا ہے، شکور قدر کرنے والا ہے۔